اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں ایسے بابرکت مہینے کی ان طاق راتوں میں، اور وہ بھی آخری طاق راتوں میں جو ہے پھر سے جو ہے اس جماعت یا کلاس کے لیے اکٹھا کیا. آئیے دیکھتے ہیں اس کلاس. ہم نے فعل مضارع شروع کیا تھا. آج اس میں کچھ تبدیلی ہوتی ہیں، تغیرات، اس کا جائزہ لیں گے. اور الحمدللہ آج سے ہم جو ہے وہ جو ہم نے ایک علم کا درخت دور سے دیکھا تھا اس کی شاخوں کو پکڑنا شروع کریں گے. فعل ماضی اور مضارع میں تبدیلیاں یا جو ہوتے ہیں، اصول کیا ہے، عربی کے افعال میں سے فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، یعنی فعل ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اگر وہ فعالہ کے پیٹرن پہ ہے، فاعولہ کے پیٹرن پہ ہے یا فاعلہ کے پیٹرن پہ، وہ اسی پہ رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہے. ہاں، اس کے برعکس جو ہے فعل مضارع جو ہے وہ منصرف ہے. منصرف کا مطلب ہے اس میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں وہ تبدیلی کیا ہوتی ہے. یہ تبدیلی جو ہے پہلے صیغے یفعل میں واقع ہوتی ہے، وہاں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، پھر آگے چلتی ہے. اس کے لام کلمہ پر عموماً دمہ ہوتا ہے، یعنی پیش ہوتا ہے. یعنی جب ہم مضارع بناتے ہیں تو اس کے آخری جو لام کلمہ ہے یا حرف ہے اس پہ عموماً پیش ہوتا ہے. جیسے فعلا سے یفعلو، لام پہ پیش ہے، یہ عام پیٹرن ہے. لیکن بعض صورتوں میں کیا ہوتا ہے، یہ جو دمہ ہے اس کی بجائے فتح بھی آ جاتا ہے، یعنی زبر آ سکتا ہے. یعنی جو ہم نے فعلا سے یفعلو بنایا تھا وہ یفعلا ہو سکتا ہے، لام پہ زبر آ سکتی ہے. ایک اور تبدیلی بھی ہوتی ہے، بعض صورتوں پہ اس لام پہ علامت سکون آ جاتی ہے، لیکن اسے پھر سکون نہیں کہتے، اسے پھر کیا کہتے ہیں، جزم کہتے ہیں. یعنی مضارع کے آخری حرف پہ اگر جو ہے وہ سکون کی علامت آئے تو اسے کیا کہیں گے، جزم. اور لفظ کیا کہلائے گا، مجزوم. آئیے یہ دیکھیے، مضارع مرفوع ہو سکتا ہے جیسے یفعل، مضارع منصوب ہو سکتا ہے جیسے یفعلا، اور یہ جو ہے مجزوم ہو سکتا ہے، اسے ساکن نہیں کہیں گے. مضارع کا یہ صیغہ جس پہ ساکن یا سکون کی علامت آئے اسے کہتے ہیں منصوب. تو مضارع یہ تین حالتوں میں ہو سکتا ہے، ماضی نہیں ہوگا. ماضی کی اپنی حالتیں وہ جو ہے شروع میں ہی ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تینوں پہ زبر ہوگا، یا جو ہے درمیان والے پہ پیش بھی آ سکتا ہے یا درمیان والے پہ زیر بھی آ سکتا ہے. وہ اس کی پکی ہے، وہ جس حالت میں آ رہا ہے اس پہ مبنی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی. لیکن مضارع میں یہ تبدیلی ہو سکتی ہے کہ یہ لام کا صیغہ جو نارملی جو ہے پیش سے بنتا ہے، زبر اور جو ہے جزم سے بھی بن سکتا ہے. اب یہ جو ہے آپ کے پاس مضارع کا ہم نے جو ہے معروف ٹیبل پڑھا تھا، یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلن، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعلو، نفعلو، نفعل. اور آسان طریقہ یہ تھا، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، یفعلان، تفعلان، 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 یفعلون، یفعلن، تفعلون، تفعلن، تفعلین. آپ جس طرح سے مرضی یاد کرنا چاہیں کر لیں، لیکن اسٹینڈرڈ پیٹرن وہی ہے کہ ترتیب سے ساروں کو دہرائیں. آسانی کے لیے البتہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ کسی صیغے کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں پھر یہ آسان والا طریقہ جلدی سے ایک دم کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ جو لفظ ہے وہ یہاں ٹیبل میں کہاں بیٹھا ہوا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ کسی بھی لفظ کو جب پہچانے کے لیے ٹیبل ہمیں مدد دیتا ہے کہ یہ لفظ کہاں کہاں ممکن ہے. یہ دیکھیے، اب یہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ مضارع جو ہے وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجزوم بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں اس ٹیبل میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں. کیا آتی ہیں؟ دونوں کے لیے تبدیل دیکھیں. یفعل، یفعلا، یفعلو، تفعل، تفعلا، یفعلن، تفعلو،
تفعلا، تفعلو، تفعلی، تفعلا، تفعلنا، افعل، نفعل. اور اگر آسان طریقے سے دیکھیں، یفعل تفعل 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 افعل نفعل، یفعلا تفعلا تفعلا تفعلا، یفعلو یفعلنا، تفعلو تفعلنا، تفعلی. اب تبدیلی کیا ہوئی ہے؟ یہ جو دو صیغے ہیں جو ریڈ نظر آ رہے ہیں، یعنی مؤنث غائب جمع اور مخاطب مؤنث جمع جو ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. چاہے مضارع جو ہے وہ پیش کے ساتھ آئے، جزم کے ساتھ آئے، زبر کے ساتھ آئے، یہ نون نسوہ جو ہے وہ پکے فکس ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں ہلنا چاہے جو مرضی ہوتا ہے. تو یہ گرامر میں جو ہے یہ فکس ہے، اسی وجہ سے ان کو نون نسوہ کہا جاتا ہے. باقی تبدیلی آپ دیکھیں کیا آئی ہے. یہاں یہ جو گرین ہے، یہاں پہ جو ہے کیا تھا، پیش جزم میں صرف تبدیلی یہ تھا نا، یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو تھا. یہ جو گرین ہے ان میں کیا ہے، پیش کی جگہ جزم ہے. اب یہ یلو کی طرف آئے، یہ جو یلو تھے یہ کیا تھا، یفعلان یفعلون، تفعلان 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 تفعلو قلنا اور تفعلین تھا. ان سب کا نون اڑ گیا، یعنی جب مضارع منصوب اور مجزوم آتا ہے تو ان سب کے نون غائب ہو جاتے ہیں سوائے نون نسوہ کے. اور یہ جو جتنے گرین ہیں، جو پانچ ہم کہتے ہیں پانچ صیغے آپ کر لیں، یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، ان کے اوپر جزم آنا ہے. اور یہ جو یفعلان یفعلون تفعلان 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 تفعلین اور تفعلن اور تفعلین تک ان کا نون چلا. تو آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں، مضارع کے ان تغیرات میں پہلے منصوب کو لیتے ہیں. ناصب مضارع وہ خاص حروف ہیں جو اگر مضارع سے پہلے آ جائیں تو اس کی وجہ سے مضارع جو ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے. یہ ہیں تو اصل میں چار. کون سے؟ لن، ان، اذن، کئی. آئیے ان چاروں کو دیکھتے ہیں. لن کے معنی ہوتے ہیں ہرگز نہیں ہوگا، یعنی ایک تو یہ زور دیتا ہے، اور دوسرا کیا ہے، ماضی کی وہ جو ہے مضارع کو جو ہے وہ مستقبل میں فکس کر دیتا ہے. جیسے دیکھیے لن یفعل، لن کی وجہ سے یہ جو ہے پیش جو ہے زبر میں چلا گیا. لن یفعل کا مطلب ہوگا وہ ہرگز نہیں کرے گا. اور اگر یہ ہوتا یفعلو تو اس کا ترجمہ ہم کرتے تھے وہ کرے گا یا وہ کرتا ہے. لیکن جب یہ لن کا لفظ آ گیا اور اس نے آ کے اس کے جو ہے جزم، یہ جو دمہ تھا اس کو منسوخ کر دیا، زبر دے دیا، تو اب یہ ہوگا وہ ہرگز نہیں کرے گا، یعنی مستقبل کے لیے مخصوص ہوگا. اگلا لفظ دیکھیے، ان کے معنی آتا ہے کہ، جیسے امر، امر تو ہوں ان یذهب، یہ جو امر تو ہوں ہے یہ کیا ہے، میں نے اسے حکم دیا. اب آگے آ گیا ان، ان جو ہے وہ کیا ہے، وہ ناصب ہے یعنی زبر لائے گا. تو یہ دیکھیں یذهب کی بجائے اس نے کیا کہہ دیا، یذهبا، میں نے اسے حکم دیا کہ وہ جائے، یعنی مستقبل کا معنی. تیسرا دیکھیں اذن، اس کو قرآن میں یہ اس طرح اذن دو زبر کے ساتھ بھی لکھتے ہیں. یہی ہے، صرف یہاں یہ جو دو زبر تھا یہ کھل گیا ہے، جب کھل گیا تو یہ اذن ہو گیا. تو یہ اذن جو ہے اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں تب تو یا پھر تو. آئیے اس کی مثال لیتے ہیں. اس سے پہلے عموماً ایک جملہ آتا ہے جس کا نتیجہ یا رد عمل جو ہے یہ اس لفظ سے ظاہر کیا جاتا ہے. اذن ینجا، پھر تو وہ کامیاب ہوگا. اذن تقرہ، تب تم سب خوش ہو جاؤ گے. یعنی یہ جملہ آیا اس کے بعد اذن جو ہے یہ اس کے ساتھ آیا اور جو ہے یہ اس کا رد عمل تھا، یعنی اگر وہ کامیاب ہوگا تو تم سب خوش ہو جاؤ. کئی کو دیکھیں، کئی کے معنی ہوتے ہیں تاکہ، کسی فعل کے بعد آ کر اس کا مقصد بیان کرتا ہے. جیسے مثلا اقرأوا القرآن کئی افہمہ، یعنی میں نے تلاوت قرآن اس لیے کی، یا میں قرآن تلاوت اس لیے کرتا ہوں
تاکہ وہ جو ہے اسے سمجھے یا اسے سمجھوں، میں اسے سمجھوں. یا یہ جو کئی آیا ہے نا، یہ اصل میں اس نے کیا کیا ہے، یہاں یہ جو افہمو تھا، یہاں پہ یہ اقراؤ کے لیے افہمو تھا آنا چاہیے تھا. میں اس لیے قرآن پڑھتا ہوں کہ میں قرآن کو سمجھوں. تو یہ کئی کی وجہ سے تاکہ کے معنی دیا ہے اور اسے کیا کر دیا، اسے منسوخ کر دیا. تو یہ 4 حروف تو تھے جو فکس ہے. اس کے علاوہ 2 اور بھی ہیں. ایک ہے لی، اس کے معنی بھی تاکہ ہوتا ہے. اس کو لام کئی کہتے ہیں کیونکہ یہ کئی کے معنی تاکہ کے معنی لے کے آتا ہے. جیسے مختلف کتاباً لتقرائی، منع دینے کے معنی بھی آتا ہے. میں نے تجھ کو دیا کتاباً ایک کتاب، لے کر آ کی تاکہ تو پڑھے. یہ جو ہے لی کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا، قرا کا زبر آ گیا جو کہ اس کو منسوخ کر رہا. اسی طرح لی کی طرح کئی اور کئی، یہ 3 لفظ آتے ہیں اور تینوں کا ترجمہ ایک ہوتا ہے اور استعمال ایک ہوتا ہے. لی کے ساتھ البتہ ان کا اگر اضافہ کریں تو لفظ بنتا ہے لے ان، تاکہ. اور اگر اس کے ساتھ لا لگا دیں تو لفظ بن جاتا ہے لے اللہ، لے اللہ یا لے اللہ. یہ پڑھا نہیں جاتا تو اس لیے اس کو ملا کے جو لکھتے ہیں لے اللہ یعنی تاکہ. چھٹا لفظ جو نواسب میں سے ہے یعنی مضارع کو جزم دیتا ہے وہ حتیٰ کا ہے. اس کے معنی یہاں تک کے. اس کی بھی ایک عجیب سی صورت آ جائے. یہ لفظ اصل میں حتیٰ ان، جیسے ہم بعض محاورے جو ہوتے ہیں نا اس کو بولتے ہوئے آدھا بولتے ہیں اور اگلا جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے. مثلا محاورہ ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اب اگر صرف میں اتنا کہوں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہ کہوں تو کیا آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں جس کو محاورے آتے ہیں کہ اس کے یہ مراد ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی. تو یہ اسی طرح ہے حتیٰ ان جو ہے یہ جیسے محاورہ بولتے ہیں اس طرح یہ فکس ہے پریپوزیشن. لیکن لکھتے ہوئے اسے کیا کرتے ہیں، اسے لکھتے نہیں، محذوف کر دیتے. قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ بہت سے الفاظ محذوف ہیں یعنی حقیقت میں وہ ہیں لیکن لکھے ہوئے نہیں. تو یہ یہاں اس سے بھی سمجھ لیں حتیٰ ان اصل ہے لیکن لکھا جاتا ہے حتیٰ. لیکن جب پڑھتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی حتیٰ ان ہے لفظ. تو جیسے حتیٰ یفرح، دیکھیں حتیٰ کی وجہ سے یہ کے اوپر جو پیش تھا وہ کیا ہو گیا، وہ زبر میں چلا گیا، منصوب ہو گیا. تو آئیے اس منصوبات کی جو ہے وہ آپ کو سمری میں دے دوں. لن کے معنی ہے ہرگز نہیں ہوگا، ان کی معنی ہے کہ، اذن یا اذن ان کے معنی ہے تب تو پھر تو، اور اس کے ساتھ یہ جو ہے کئی تاکہ، لی تاکہ یا لام کئی بھی سے کہتے ہیں، حتیٰ یہاں تک. یہ 6 حروف جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں، مناسب، یہ جو ہے نواسب مضارع کہلاتے ہیں. قرآن میں یہ بہت جگہیں ہیں، جب بھی آئے سمجھ لیں ان لفظ یا ان یہ عامل بابی کی طرح عاملوں کی وجہ سے، ان حروف کی وجہ سے جو فعل مضارع ہے وہ آپ کو وہاں پہ کیا ملے گا، نصب کی حالت. لیکن محلن وہ کیا ہوگا، رفع ہوگا. ان کی وجہ سے ہو گیا، اس لیے ان کو کہتے ہیں نواسب، یعنی یہ جو ہے کیا ہے، نصب لانے والے. چلیے اب یہ ایک اور ٹیبل ہے چھوٹا سا، یہ آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ آپ فرق دیکھ سکیں. مثلا اصل ٹیبل یہ ہے یفعلو، یفعلان، یفعلون، یہ ہم نے کیا تھا. جب یہ جزم آتا ہے یا زبر آتی ہے منصوب ہو جاتا ہے مضارع تو پھر یہ ٹیبل یہ آتا ہے. یہ دونوں ٹیبل آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے کہ فرق کر سکیں. اب اگر آپ کو کوئی میں فیل دوں، اب آپ نے یہ پہچانا ہے تو اس ٹیبل میں کہاں فٹ ہوگا. یہ ممکن ہے وہ ایک سے زیادہ جگہ فٹ ہو رہا، جیسے تفلانے تفلانی تفلانے یا تفلا تفلا تفلا، یہ 3. تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کی ان 3 میں سے کوئی ایک حالت جو ہے ہوگی.
یہ کیسے فیصلہ ہوگا؟ یہ جملے کے اندر دیا ہوا جو کنٹیکسٹ ہے، ریفرنس ہے، وہ بتائے گا کہ یہ آیا جو ہے یہ والا تفعلان ہے، یہ والا ہے یا یہ ہے. یا جیسے یہاں دیکھیں تفعلو تفعلو، یا یہاں دیکھیں نفعلو نفعلو، تو یہ جملہ بتا رہا ہوگا آپ کو کہ یہ آیا نفعلو تسنیہ کے لیے آ رہا ہے یا جمع کے لیے آ رہا ہے. اسی طرح یہاں دیکھیں تفعلا تفعلا تفعلا، یا یہاں دیکھیں تفعل تفعل، تو یہ جو ہے آپ کو کنٹیکسٹ بتائے گا. البتہ آپ اس سے پکڑ لیں گے کہ اس کے یہ 3 ترجمے ہو سکتے ہیں، اس کے یہ 3 ترجمے ہو سکتے ہیں. آئیے آج جو ہے ہم جازم مضارع بھی لے لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جزم ہوتا ہے. اس میں ایک لفظ ہے لم، ہرگز نہیں. دوسرا ہے لما، ابھی تک نہیں. لی، جس کو لام امر کہتے ہیں، اور لا، لائے نہیں کہلاتا ہے. اور پانچواں ہے ان، اگر. یہ 5 اگر کسی مضارع سے پہلے آئیں تو اس کے اوپر جزم لاتے ہیں. ان کو کہتے ہیں مجازم یا جازم مضارع. تو وہ 6 تھے منصوب، نواسب اور یہ جازم. اب میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ آج ایک اہم جو ہے ایکسرسائز شروع کرنی ہے. یعنی ہم نے آج سے وہ جو علم کا درخت دور سے دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، اسی ایک شاخ کو پکڑنے کی کوشش کرنی ہے. اس لیے ان کو آپ خود دیکھ لیجئے گا، جو اہم نکات ہے وہ میں نے. آئیے یہ علم کی شاخ میں یہ آپ اس کو پکڑتے ہیں. یہ ایک لفظ ہے ینجہونا. آپ نے مجھے اس کی 5 چیزیں بتانی ہیں. نمبر 1 مادہ کیا ہے، یعنی اس کے حروف مادہ کیا ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا مادہ بھی، اور اس کے ساتھ وزن جو کہ وہ تھا اس کا ڈائی تھا یا جو ہے سانچہ تھا. یہ ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا تھا اس وقت. دوسری چیز آپ نے یہ بتانی ہے کہ یہ اس میں زمانہ کون سا ہے، آیا یہ ماضی ہے، مضارع ہے یا امر ہے یا نہیں ہے. پھر آپ نے یہ بتانا ہے یہ معروف ہے یا مجہول ہے. معروف اور مجہول بھی آپ کو میں نے کچھ تھوڑا بہت بتایا ہوگا. پھر آپ نے اس کی جو ہے صیغے کو پہچانا ہے. صیغے سے مراد ہے اس ٹیبل میں جو ہم نے یہ پڑھی ہے یہ کہاں بیٹھا ہے. آیا یہ مذکر یا مؤنث کے خانے میں بیٹھا ہے، واحد تثنیہ یا جمع کے بیٹھا ہے. اور آخری چیز ہے ترجمہ. تو چلیں جی ابتدا کریں اس کے حروف بتائیں مجھے مادہ کے. کون ہمت کرے گا؟ تیزی سے کریں تاکہ ہم زیادہ کر سکیں، نہیں تو ورنہ پھر میں 2-3 کر کے آگے نکل جاؤں گا. نون جی حروف جیم بتائیں. نون جیم سر. جی تھوڑا جیم اور زور سے ہاء. بولے. آپ کو پتا ہے کہ ہم بوڑھے لوگ جو ہے اونچا سنتے ہیں. نون جیم اور ہاء. نون جیم ہاء. آپ نے صحیح فرمایا. طریقہ کار میں بتا دیتا ہوں جنہیں نہیں پتا. یہ جو ینجونا ہے لیکن اس کے شروع میں یا آ رہا ہے. ہم نے مضارع کی 4 جو ہے علامتیں حروف مضارع پڑھا تھا، یا، تا، حمزہ اور نون، لہذا اس کو ہٹا. پھر ہم نے دیکھا تھا یہ جو آخر میں ہے واو نون، یہ کیا جمع کی علامت، اس کو بھی ہٹا دیں. جب یہ فالتو حروف ہٹا دیں گے تو پیچھے کیا بچ گیا، نون جیم ہاء. تو اس کا مادہ تو آپ نے پکڑ لیا. اب زمانہ بھی بتا دیں یہ کون سا ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے، کیا ہے؟ مضارع. مضارع ہے. مضارع نہیں، مضارع وہ ہوتا ہے جو کسان ہوتے ہیں یا جو زمینوں پہ کام کرتے ہیں وہ مضارع ہوتے ہیں. یہ مضارع ہے. یہ مضارع کیوں علامت مضارع یا آ گئی ہے. یہاں تک ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں یہ معروف ہے یا مجہول ہے. یہ تھوڑا سا مشکل ہے اور حقیقت میں یہ سب سے آسان ہے. میں نے ایک کو سمجھایا، اس نے کہا اس سے آسان تو کوئی چیز نہیں ہے. اور جب بھی میں نے اسے کوئی چیز دیکھ رہا ہے فٹ بند کر کے کاٹتی ہوں. اور ویسے آپ کے لوگ ابھی مشکل لگ رہا ہوگا. چلیے بتائیے معروف ہے یا مجہول ہے. معروف ہے چونکہ اس کے پہلے کلمہ پر پیش نہیں آ رہا. ویری گڈ برادر. آپ نے جو ہے نا پا لیا. آپ نے جو ہے اس شاخ کو پکڑ لیا تو میں آپ کو پکڑوانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب آخری بات مجھے یہ بتا دیں، آخری نہیں بلکہ ترجمہ ہے آخری. تو صیغہ کیا ہے، یہ ٹیبل میں کہاں بیٹھا ہوا ہے. وہاں یہ جمع کا ہے اور غائب کا. جمع ہے، ٹھیک ہے. غائب غائب ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. مذکر غائب میں بھی تو 2 صیغے بیٹھے ہیں نا. مذکر بیٹھا ہے، مؤنث بھی بیٹھی ہے. مذکر ہے. مذکر اب یہ دیکھیں کلیہ میں آپ کو بتا دوں. ہم آئے یہ دیکھا آخر میں نون آ رہا ہے.
نون جو ہے وہ مضارع کے ٹیبل میں جو ہے یا تو درمیان والے میں آیا کرتا ہے تسنیہ میں، جیسے تفعلان یفعلان، یا پھر جو ہے آخر میں آتا ہے جو جمع ہے. چونکہ ہم نے یہ دیکھا واو میں جمع ہے تو لہٰذا تسنیہ والے کو ہم چھوڑ کے آگے آ گئے. جب آگے آگے تو ہم نے دیکھا وہاں پہ کیا تھا، تف یفعلو یفعلان یفعلن، اور پھر تھا تفعلو تفعلان یفعلن یفعلن. وہ یفعلن اور یفعلون میں جو ہے نا فرق تھا، تو وہاں سے ہم نے پہچانا یہ جو ہے غائب واحد کا جمع کا صیغہ ہے. اب ترجمہ بھی کر لو، اب تو ساری چیزیں آ گئی، اب تو ترجمہ ہو جانا چاہیے. ترجمہ کریں جی. وہ سب کامیاب نجح، میرا خیال ہے مطلب نجا کہ میں ہے نے کہا کامیاب ہونے. تو یہ آپ کا حق تھا کہ آپ، لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سارے جو آپ کی ویکبلری ہے وہ میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں کلاس روم میں. وہ سب پا لیں گے. وہ سب کامیاب ہو جائیں گے یا ہوتے ہیں، سادہ معروف ہے اس لیے. اچھا جی، یہ نسمہ ایک آ گیا. پہلے تو یہ بتائیں جی یہ جو ہے اس کا مادہ کیا ہے؟ سین میم عین. اور عین. زمانہ کیا ہے؟ سین میم. اس میں ماضی. زمانہ کے وہ حروف کے سلسلے. زمانہ کیا ہے؟ مضارع. مضارع ہے، نون سے آپ نے پکڑا. معروف ہے یا مجہول ہے؟ یہ بھی معروف ہے. معروف ہے. آنکھیں بند کر کے اگر پہلے سے یہ پر پیش نہیں ہے تو وہ معروف ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ صیغہ کون سا ہے؟ یہ جمع کا ہے اور متکلم کا ہے. نسمع. پارشلی ایگری. پارشلی، یہ انگریزی میں جب ہم کوئی ایسی چیز بتاتے کہ استاد متفق نہ ہو پوری طرح تو وہ کہتا پارشلی ایگری، یعنی مجموعی طور پہ نہیں بلکہ کچھ کسی حد تک آپ صحیح ہے. لیکن نفعل، یہ جو ہے ہم فعلہ کے ٹیبل میں جا رہے ہیں. ہم نے پڑھا یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو نفعلو. نفعلو 2 دفعہ وہاں ٹیبل میں پڑھتے نہیں ہیں ہم لیکن لکھتے ہیں. تو یہ نسمہ جو ہے 2 جگہ آ رہا ہے، تسنیہ والی جگہ پہ بھی آئے گا اور جمع میں بھی آئے گا. یہ ہمیں کانٹیکسٹ بتائے گا کہ یہ تسنیہ کا جو ہے لفظ ہے نسمہ یا جمع. اچھا جی، یہاں تک ہم چلے گئے. معروف اور مجہول یہ تو مذاق ہی ہو گیا. یہ ہم نے بتایا تھا معروف. معروف ہے. اب صیغہ، صیغہ بھی آپ نے بتا دیا. ترجمہ کر دیں. ہم سب سنتے ہیں یا سنیں گے، اور اگر تسنیہ ہے تو پھر 2 ترجمے بنیں گے. ہاں ایک جی، بنے گا تو پھر تسنیہ کا، وہ ہم دو سنیں گے. سنتے ہیں یا سنیں گے، یا وہ 2 سنتی ہیں یا سنیں گی. یہ ایک ترجمہ ہوگا. یعنی 4 2 وہ حال کے، 2 مستقبل کے مذکر کے، 2 حال اور 2 مستقبل کے مؤنث کے. اور اگلا جو ہے وہ کیا کریں گے، وہ سب سنتے ہیں یا وہ سب سنیں گے، وہ سب سنتی ہیں یا وہ سب سنیں گی. ایک آج آپ کو عجیب سی چیز لگ رہی ہے کیونکہ ایک لفظ کے 4 ترجمے استاد کر رہا ہے. کیا کمال ہے. تکتبی. ہاں جی، مادہ چاہیے. پہلے تو مادہ نکالیں اس کو. کتابہ. اب آپ لوگ ہوشیار ہو گئے. اس کے بعد زمانہ بتائیں. یہاں بھی آپ لگتا ہوشیار ہو گئے. زمانہ کیا ہے؟ مضارع ہے یہ بھی. یہ علامت مضارع تا کھڑی ہے، آگے بن گئے تو مضارع ہے. لفظ کو مت دیکھو، پہچان دیکھو کہ پہچان آپ کو کوئی مل رہی ہے اس میں. اب معروف اور مجہول کیا ہے؟ معروف ہے. معروف ہے. صیغہ کیا ہے؟ یہ اس میں مؤنث بھی جائے گا. تکتبی مؤنث ہے سر. مؤنث پہ یعنی یہ جب مضارع میں جب مارے تو دیکھیں مجزوم ہو گیا. یہ مجزوم کا لفظ ہے. اب ہم مجزوم کا لفظ جا کے وہاں پہ ڈھونڈتے ہیں مجزوم والے ٹیبل میں. مجزوم والے ٹیبل میں آپ کا کیا تھا؟ یفعل، یفعلا، یفعلو، تفعل،
تفعلا یفعلنا، پھر اس کے بعد جب نیچے گئے تو کیا تھا؟ تفعل، تفعلا، تفعلی. یہ وہاں تفعلی کوئی کہیں مل رہا تھا مخاطب مونس کے سینے میں، اس کا جب منہ تھا یہ تکتبین تھا، نون اڑا تو یہ تکتبی بن گیا. وہاں ٹیبل سے آپ جو ہے ڈھونڈ کے لائیں گے کہ یہ جو جزم مجزوم والا ٹیبل ہے اس میں یا کس کے ساتھ لگا ہے. چلیں آپ کے آسانی کے لیے اگر ٹائم ضائع ہو جائے لیکن میں آپ کو اس ٹیبل سے لے جاتا ہوں تاکہ یہ آپ کا پکا ہو جائے اس کو آپ نے پکڑنا کہاں سے ہے. یہ دیکھیں اب اس پورے ٹیبل میں دیکھیں چھوٹی ہے کہاں کس کے ساتھ لگاؤ، یہاں سے آپ مجھے بتائیں. یہ غائب ہے، مخاطب ہے، متکلم ہے، یہ مذکر مؤنث ہے. اب یہ بتائیے کس کی پوزیشن پہ ہے؟ واحد مؤنث کی جگہ اور مخاطب. یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے مخاطب پکڑا، مؤنث کو پکڑا. اس پورے ٹیبل میں دونوں ٹیبلوں میں یا والا یہ واحد ایک سی. اب یہ آپ کا پکا ہو جانا چاہیے ساری عمر کے لیے کہ اگر جو ہے مضارع میں مجزوم ہے، جزم آ رہا ہے اور اس کے ساتھ یا ہے تو یہ یا متکلم والی یا نہیں ہے. کہیں یا متکلم والی یا لیے پھر رہے ہو وہ لا کے اس پہ فٹ کر دو. یہ مجزوم ہے، مضارع ہے، مجزوم مضارع کے ٹیبل میں سے جا کے ڈھونڈیں گے یہ کہاں بیٹھا ہے. ناؤ یو آر کلیئر کہ کہاں سے. اب آپ جو ہے وہ تکتبی کو دیکھیں. آج ہم علم کی شاخ کو پکڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک شاخ یہ ہے جس کو ہم نے آج شروع کر دیا. اب بتائیں تکتبی کیا ہے، کہاں سے ہے؟ یا متکلم ہے یا یہ مجزوم؟ مجزوم سے ہم نے پکڑا اور یہ مضارع سے پکڑا. یہ مضارع مجزوم ہے، جب مضارع مجزوم ہے اس کے ٹیبل میں گئے وہاں ہم نے اسے پکڑا یہ مخاطب مؤنث کا صیغہ. اب ترجمہ کر دیجئے. اب تو صحیح ختم ہو گیا، اب تو کوئی چیز ہی نہیں رہے گی. کتب کہتے ہیں کتابت، لکھنا. اب مخاطب مؤنث کا ترجمہ مخاطب لکھنے کے ساتھ فٹ کر دیجئے. لکھتے ہو، لکھتی ہو یا آپ لکھتی ہیں، آپ لکھتی ہیں. یہ میں نے دیکھنا تھا کون سا شاگرد سمجھا ہے، کس کا ذہن کھلا ہے. جب ہم مجزوم پڑھ رہے تھے وہاں ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے فکس کر دیتا ہے مستقبل کے لیے وہ مؤنث لکھے گی. علم کی شاخ پکڑ تو آپ نے لی ہے لیکن اس سے پھل اتارنا آپ کا کام ہے، میرا کام صرف گائیڈ کرنا تھا. چلیں آپ کو ایک اور چیز بتاتے ہیں. یضحکا یہ ایک لفظ. ہاں جی پہلے تو بتاؤ مادہ کیا ہے اس کا؟ اس میں تو آپ لوگ ہوشیار ہو گئے، مار نہیں کھاتے. زمانہ بھی بتا دیں، یہ بھی آپ نے مار نہیں کھانی. مضارع، علامت مضارع آ گئی، آنکھیں بند کر لیں. معروف اور مجہول اس میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے غلطی کی، معروف ہے. اب صیغے کی طرف آتے ہیں. اب صیغہ مجھے بتائیں یہ کہاں ہے اس ٹیبل میں، کدھر بیٹھے؟ یہ تسنیہ میں. ویری گڈ. الف نے پکڑ کے دیا کہ یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. اب وہاں پہ تسنیہ کا جب پکڑ لیا تو یہ بتائیں یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، کیونکہ تسنیہ کا تو پورا 6 کا ٹیبل پڑا ہوا ہے. 2 مخاطب کے، 2 جو ہے متکلم کے، 2 جو ہے غائب کے. مذکر کا سر تو ہے لیکن کس کا ہے؟ غائب کا ہے، مخاطب کا ہے، متکلم کا ہے. وہ 3 جو کھانے بنے ان میں سے کس کھانے میں لے جاؤں؟ جی غائب کا ہوگا. اس کا متکلم. متکلم کے ساتھ یا لگتی ہے. سچی غائب کے علامت یا کس کے ساتھ لگتی ہے؟ غائب کے ساتھ لگتی ہے. غیب کے صیغے میں بھی جو ہے یہ کس کے ساتھ لگتی ہے؟ واحد غیب کے ساتھ لگتی ہے یا جمع غیب کے ساتھ لگتی ہے. ہاں یا پھر مؤنث جمع کے ساتھ لگتی ہے. یہ کل جب میں پڑھا رہا تھا تو میں یا کو جو ہے آپ کو گھما رہا تھا کہ یا جو ہے پہلے صیغے کے ساتھ یفعلو میں لگے گی، یفعلان میں لگے گی، یفعلون میں لگے گی، یا یفعل میں یفعلن یفعل میں وہ جو ہے یفعل مجھے
وہ جو نون نسواں والا ہے اس میں لگے گی، ان 4 میں لگتی ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے کہاں جائے گا، وہ خود بھی غائب ہو گیا لفظ. ہاں نہیں یدا کا، ہاں یہ واحد غائب کا نہیں بلکہ تثنیہ غائب کا صیغہ ہے. یا سے ہم نے پکڑ لیا کہ یہ تثنیہ، الف سے تثنیہ ملے گے. تو اب ترجمہ کر دو، اب تو ترجمہ آسان ہو گیا، کیوں آپ ٹیبل میں مخصوص جگہ پر پہنچ گئے، فعل آپ نے پہچان لیا، معروف ہے، مضارع ہے، ترجمہ کریں. وہ ہنسا. وہ دونوں ہنستے ہیں. وہ ہنسا، تسنیہ ہے. کیسے ہنسا؟ اکیلا تھا. وہ دونوں ہنسے. وہ دونوں ہنسے. ہاں وہ دونوں مذکر ہنسے، وہ دونوں مذکر ہنسے یا وہ دونوں ہنسے. کیوں؟ اگر آپ وہ دونوں ہنسی کہتے تو وہ جو ہے اس میں ہمیں اردو میں فرق آتا ہے، لیکن جہاں اردو میں ترجمے میں فرق نہ آ رہا ہو پھر آپ وہاں پہ مینشن کرتے ہیں، وہاں پہ آپ جو بتاتے ہیں کہ وہ 2 مذکر تھے یا 2 مؤنث تھی، وہ ایک مذکر تھا یا مؤنث تھا. لیکن اگر اردو میں وہ الفاظ ایسے آتے ہیں جو فرق کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا وہ 2 ہنسے یا وہ 2 ہنسی، تو یہاں پہ اگر آپ مذکر مؤنث نہ بھی کہیں تو وہ جو ہے کام چل جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں اب میں زیادہ نہیں جاتا، یہ الفاظ آپ کے سامنے رکھ دیں. تو ہاں ایک اور آ گیا افتح. چلیں جی اس کو پکڑیں، اس کا پہلے جو مادہ دیں مجھے. فتح. فتح. فاتحہ. فاتحہ مادہ ہمیشہ جو ہے وہ سنگل حروف میں ہوتا ہے اور اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، معنی تو ہوتے ہیں جب وہ آتا ہے. فاتحہ یہ مادہ ہو گیا. ٹھیک، معنی زمانہ بتائیں. یہ بھی مضارع. مضارع کہاں کیا گیا؟ سر جی متکلم واحد. متکلم واحد کی جو ہے وہ صیغہ بتائیں مجھے ٹیبل سے. سر جی واحد یفعلوا تفعلوا تفعلوا افعلوا نفعلوا. مذکر. سر جی مذکر. ایڈ ہی نہیں ہے اس میں، تو پیش ہی نہیں ہے. یہ افتحا ہے. اس میں وہ تو مان ہی نہیں رہا کہ میں جو ہے آنا ہے نا، وہ آنا ہے. اس نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں، اس پہ تو پیش ہی نہیں ہے. میرے پہ تو ہر لفظ پہ پیش آئے گی یا جزم ہوگا تو پھر آپ بات کریں. منسوب ہو گیا. وہ تو ہے، ہم نے انکار کر دیا کہ یہ میرا صیغہ نہیں ہے ٹیبل والے نے. افتح. اچھا اس کو کہاں فٹ کیا جائے؟ سر جی سوچ رہے ہیں. 2 پاسبلٹی ہیں، 2 پاسبلٹی ہیں. نمبر 1 یا تو یہ جو ہے کیا ہے مجزوم منصوب ہے، اگر ہمیں مل جاتا ہے جو ہم نے نواسب میں مضارع پڑھے تھے، پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے اس کی حالت پیش کی ہے، لیکن یہاں پہ ہم اسے تسلی دیں گے. ٹیبل والے جو ہے وہ جو آنا آیا ہے جسے ہم نے بلایا، ہم کہیں گے تو ٹھہر جا، یہ دیکھ اس سے پہلے جو ہے یہ نواسب لگا ہوا ہے جملے میں، اس وجہ سے تیرے یہ پیش کو اس نے کر دیا، ہمارا قصور نہیں. پھر تو وہ مان جائے گا. اور اگر وہ نہیں ہے پھر ہم اسے دیکھیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے کوئی اور فعل ہو، نہ ماضی ہو نہ جو ہے وہ مضارع ہو سکتا ہے یہ جو ہے کہاں پہ جا کے فٹ ہو رہا ہے، امر میں کہیں ہو رہا ہے. امر کیونکہ ابھی میں نے آپ لوگوں کو یہاں اس میں نہیں پڑھایا اس لیے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. آپ اس کے بدلے میں یہ دوسرا اگلا لفظ کر دیں، بس اس سے زیادہ ہم آج نہیں کریں گے کیونکہ ٹائم تو ویسے ہی پورا ہو گیا ہے، بلکہ آگے چلا گیا آج کل. تشربو کر دیں، مادہ نکالے تشربو کا، شین رابا زمانہ نکالیں، مضارع مضارع ہو گیا. معروف ہے یا مجہول ہے؟ معروف یہ ہے. بھی صیغہ نکالیں، معروف. صیغہ نکالیں. صیغہ یہ بھی الف کی وجہ سے الف میں واو الف کے ساتھ آ رہا ہے کیونکہ جو مادے کے لفظ نکالے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں فالتو الفاظ کون سے. فالتو آپ نے کہا شین بے میں نے مان، تو یہ تے فالتو تھا، واو الف بھی فالتو تھا. جب میں آپ کو مضارع وہ ماضی کی علامتیں پڑھا رہا تھا تو میں نے کہا تھا واو الف جو ہے کہاں آتا ہے، جمع غائب کے صیغے کے ساتھ آتا ہے واو الف، اس کی پہچان ہے. فعلا فعلو یہ 6 کے صیغے جو آپ QC 1 میں پڑھتے ہیں وہاں بھی یہ واو الف سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ غائب کا جو ہے کیا ہے، جمع کا ہے. اور یہ جب آپ ٹیبل میں پہنچ گئے ہو اور یہ معروف ہے تو آپ ترجمہ کر لیں. تو یہ تھا آج کیا، شاخ کو پکڑنا
اور کسی بھی لفظ کو پکڑ کے آپ نے یہ 5 چیزیں اپنے آپ سے پوچھنی ہیں، اور جو ہے آپ نے ٹیبلوں کو اگر صحیح یاد کیا ہے تو وہ بتا دے گا لوبی جو ہے وہ کہاں بیٹھا ہوا، کیوں اس پورے دونوں ٹیبل میں یہ صرف ایک ہی خانے میں یا بیٹھا ہوا، یہاں یہ یا متکلم کو نہیں لانا، کیوں یہ مضارع کی تے بتا رہی ہے کہ یہ جو ہے مضارع کا کوئی لفظ ہے، اور یہ جزم بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے، مضارع مجزوم ہے۔ جب مضارع مجزوم ہے تو یا متکلم نہیں آئے گا، بلکہ یہ وہاں سے کوئی لفظ ہے۔ چلے آج کے لیے اتنا تھا، یہ آپ کے لیے ایک ایکسرسائز تھی، میں نے خود بھی حل کیا ہے، صرف اس میں ایک لفظ یہ آخری دیکھ لیں تو زکونہ، لیکن یہ پیش آ ہے، باقیوں میں کسی پہ نہیں ہے، لہٰذا جس پہ پیش آیا وہ کیا ہوگا، مجھول۔ اگر پیش نہیں ہے تو وہ سارے معروف ہیں۔ یہ سب سے آسان پہچانتی ہے، معروف اور مجھول۔ چلیے اب یہ ایکسرسائزیں بھی آپ خود دیکھیے گا۔ الحمدللہ یہ آج کا جو درس تھا یہ اس لحاظ سے اہم تھا کہ یہ جو ہم نے اتنے دن اس کے گرامر سیکھنے پہ لگائے تھے، اس کا پھل ہم نے جو ہے توڑنا شروع کیا ہے، اگرچہ وہ ابھی کچا ہے، میں دیکھ رہا ہوں وہ پھل جو ہے کچا ہے، لیکن کوئی اس میں تھوڑے مٹھاس بھی آ رہی ہے، یہ مٹھاس بڑھنی چاہیے۔ یہ احادیث جو ہے یہ ہم نے پہلے پڑھی ہے، صرف دہرائی ہے، یہ دکھانے کے لیے الدین نصیحہ، 2 ہی لفظ دین ہی نصیحت، المجالس بالامانت، مجالس جو ہیں وہ امانت ہیں، الدعاء مخ العبادہ 3 لفظ کی، احیاء شعبہ من الایمان 4 لفظ کی، یہ ہماری پڑھی ہوئی تھی۔ آئیے پہلے ہم اپنی دعا کر کے اس کلاس کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ کلاس تو ہوگی پوری۔